نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز بزرگوں دوستوں نوجوان بھائیوں عزیز ساتھی کسی نے کیا ہی بہترین اور خوبی سے یہ کہا ہے ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک ہو بزرگوں دوستوں معزز سامعین کرام آج اگر ہم خود سے جائزہ لیں اور اپنے اعتبار سے سروے اور تحقیق کر لیں ساری قوم دنیا میں جتنے بھی اقوام ہیں اور جتنی بھی ملتیں آباد ہیں
ان کی اگر ہم رپورٹ نکالیں تو بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، یہ حقیقت ہے، قولوا قول الحق وإن كان مرا، یہ ہمیں حکم ہے کہ حق بات کہو اگرچہ کہ اس میں کڑواہٹ کیوں نہ ہو۔ تو یہ بات بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں، جتنے بھی مذہب کے ماننے والے، جتنی بھی ملت آباد ہے، ان میں سب سے زیادہ غافل، سب سے زیادہ کاہل، سب سے زیادہ سست اور نافرمان قوم ہماری قوم۔ بزرگان محترم، جب ہمارا معیار، ہمارا پرسنٹیج یہ ہے، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہماری ہی قوم کے لوگ فتویٰ بازی کرنے میں، بیانات کرنے میں، اور پتہ نہیں لیکچرر کے انداز میں، صحافیوں کے انداز میں، یا ان لوگوں سے، لیکچرر سے، پروفیسر سے دین سیکھنے کو اپنے لیے ایک بڑا فخر اور ناز سمجھتے ہیں۔ دین سیکھا جاتا ہے آج کے وقت صحافیوں سے، دین اور مسائل معلوم کیے جاتے ہیں آج کے دور میں ایڈیٹروں سے، دین اور قرآن و حدیث معلوم کیا جاتا ہے پروفیسروں سے، لیکچرروں سے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم خود جائزہ لیں استفتی قلبک پر عمل کرتے ہوئے کہ سب سے بڑا مفتی، سب سے بڑا فتویٰ دینے والا ہمارا دل ہے، ہم اس سے اپنے بارے میں پوچھیں۔ استفتی قلبک، اپنے ضمیر کو ہم جھنجھوڑیں، اپنے دامن اور گریبان میں نظر ڈال کر ہم اس سے پوچھیں کیا یہ ہمارا تعلق اس طرح کا یہ اسلام کے ساتھ مذاق نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے۔ اور یہ طرف ابھی ماضی قریب میں تھوڑے ہی دن اور ایام، مہینے پہلے کسی نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تو ہر طرف شور، ہر طرف جرأت، ہر طرف غیرت، ہر طرف ہنگامہ، صرف اس وجہ سے کہ اس نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ ہرگز کسی بھی حال میں برداشت نہیں ہے۔ واقعتاً صحیح ہے، واقعتاً یہ جوش غیرت ایمانی اور ایمان کے باقی رہنے کا ثبوت دیتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں آج دین سے، اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے، سنت سے مذاق نہیں کر رہا ہوں؟ کیا میری زندگی سنت کا کھلواڑ نہیں کر رہی ہے؟ کیا میرا گھرانہ سنت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنا کر یہ قرآن اور سنت سے کھلواڑ نہیں ہے؟ کیا میری زندگی میں کبھی میں نے کوشش کی کہ قرآن کو سیکھوں؟ کیا یہ قرآن سے مذاق نہیں ہے؟ کیا میں نے کبھی سوچا کہ قرآن مجھے تجوید سے پڑھنا ہے؟ میری زندگی کے کتنی عمر، کتنے سال گزر گئے، کبھی میں نے اس کی فکر نہیں کی کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آیا میرا قرآن صحیح ہے؟ کہیں میرا قرآن ایسا تو نہیں ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، کہیں میرا شمار اس میں تو نہیں ہو رہا ہے؟ یہ میرا مذاق، میں اس کے ذریعے سے مذاق تو نہیں اڑا رہا ہوں، کھلواڑ تو نہیں کر رہا ہوں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے،
غیر کچھ کہتا ہے تو یہ ہمیں برداشت نہیں ہے، غیر کے کچھ کہنے سے ہمیں شکایت ہو رہی ہے، تب ہمیں ایمان، تب ہمارا احساس جاگتا ہے، تب ہماری غیرت اسلامی جاگ جاتی ہے، تب ہم پتہ نہیں الگ الگ طرح کے علماء سے رجوع کیے بغیر ہم خود فتوی بازی شروع کر دیتے ہیں۔ میرا تعلق اسلام سے جو ہے، میرے گھرانے کا تعلق اسلام سے جو ہے، کیا وہ کسی بھی طرح اسلام کا مذاق تو نہیں اڑا رہا ہے؟ میری بچیاں بغیر حجاب کے اسکول کالجز جا رہی ہیں، یہ اسلام کا مذاق نہیں ہے؟ میرے بچے بچیوں میں دینداری اور پردے کا نام نہیں ہے، کیا یہ اسلام کا مذاق نہیں ہے؟ میری عمر ڈھلتے جا رہی ہے برف کی طرح، اور میں نے کبھی نہ اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کی، نہ میں نے اپنے قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش کیا، اور ہم تو بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، ہم تو بچوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف، مکتب کی طرف دعوت دیتے ہیں، جبکہ ابھی ان پر فرض نہیں ہوا، ابھی وہ شریعت کے احکام کے مکلف ہی نہیں ہیں۔ جب انہیں اتنی اہمیت سے قرآن کی تعلیم ہم دینے کو کہتے ہیں، دلواتے ہیں، ہم تو شریعت کے مکلف ہیں، ہم تو عاقل ہیں، ہم تو بالغ ہیں، ہمیں تو کچھ نہ کچھ شعور اور احساس ہے، کیا مجھے قرآن سیکھنا فرض نہیں ہے؟ میرا یہ رویہ، میرا یہ انداز، میرا یہ پھسپھسا اسلام، کیا اسلام اور شریعت سے مذاق و کھلواڑ نہیں ہے؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنا محاسبہ کیا کرو، اپنا جائزہ لیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ لیں۔ مساجد سے جس طرح میرا تعلق ہے، مدارس سے کس طرح میرا تعلق ہے، مساجد کے متعلق جس طرح میرا نظریہ، میری سوچ ہے، مدارس کے متعلق، مکاتب کے متعلق جس طرح میرا نظریہ، میری سوچ، میرا برتاؤ، میرا معاملہ، میرے افکار ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اسلام کا کھلواڑ کر رہی ہیں۔ بزرگان محترم، سبق یہ دینا ہے، عرض یہ کرنا ہے، ہم آج یہ تہیہ کر لیں کہ کوئی اسلام کا مذاق اڑائے نہ اڑائے، مجھ سے اور میرے ماتحتی میں، میرے انڈر میں جتنے لوگ ہیں، میرا گھرانہ ہے، میرا عمل ہے، میرا قول ہے، ان چیزوں سے کسی بھی طرح اسلام کا مذاق اور کھلواڑ جانے انجانے میں نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمروں میں بہت کم اوسط عطا کی، بہت کم عمریں۔ اسی وجہ سے علامہ مرحوم اقبال نے بڑی بہترین اور خوبصورت زبردست بات کہی، وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں یہود، وضع میں ہو تم نصارا تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے ہنود۔ آج ہمارے اسلام کو، آج ہماری ملت کو، آج مسلمانوں کو دیکھ کر غیر بھی کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، انہیں تعجب ہوتا ہے ہمارے اسلام پر۔ کیوں؟ نہ ہمارے گھروں میں اسلام کی تعلیم، نہ عقائد کی تعلیم، نہ فضائل کی تعلیم، نہ مسائل کی تعلیم۔ اگر مسائل جاننا ہے ہم کسی اور سے جانیں گے جو اس کا حق جس کے پاس ہے ہی نہیں۔ مسائل پوچھنا ہے ان لوگوں سے پوچھیں گے، ان لوگوں سے ہم پوچھیں گے، ان لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے جو اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کا حقدار اسے نہیں بنایا ہے۔ اس طرح ہماری زندگی، ہمارے زندگی کے قیمتی لمحات، اوقات گزر رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہے
ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے. ہمیں اس بات سے ڈرنا ہے کہیں ایسا تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. وعلی ابصارہم، بعض کی نظروں پر. اللہ نہ کرے کہیں میرا ہمارا شمار اس میں تو نہیں ہو رہا ہے. ہمارا گھرانہ بالکل پورا، ہمارے گھر کے رہنے والے افراد، بچے سے لے کر بوڑھا جوان، ہر ایک غیروں کے طرز پر ڈھل چکا ہے. غیروں کا طریقہ کار ہمارے گھرانوں میں، ہمارے دلوں میں رچ بس گیا. اسے نکال پھینکنے کی ضرورت ہے. ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مختصر سی زندگی، یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں. اتنے قیمتی ہیں کہ کہا جاتا ہے الوقت اثمن من الذهب. وقت تو سونے سے زیادہ قیمتی شے ہے. اسی لیے ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے سب سے بڑی نصیحت اور عبرت برف فروش سے ہوئی، برف بیچنے والے سے. وہ یہ ندا لگا رہا تھا، آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں مجھ پر رحم کھاؤ، لوگوں مجھ پر رحم کھاؤ. میرے پاس ایسا سرمایہ ہے جو دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، جلد سے جلد آؤ اس کو خرید لو. بزرگ کہتے ہیں اس سے مجھے احساس ہوا ہماری زندگی یہ بھی اسی طرح ایک ایسی سرمایہ، ایسا قیمتی سرمایہ ہے جو برف کی طرح دھیرے دھیرے گھٹ رہی ہے، برف کی طرح دھیرے دھیرے پگھل رہی ہے اور ہمیں احساس نہیں. بس انگریزی سال شروع ہوا، انگریزی سال ختم ہوا، انگریزی نیا سال شروع ہوا، وہاں پر ہمارے گھرانوں میں، ہمارے مزاج میں، ہمارے ذہنوں میں غیروں کا یہ رواج چڑھ گیا کہ نئے سال کی ہم مبارکبادی دیتے ہیں، جبکہ اسی کو کہا گیا ناداں کہہ رہا ہے نیا سال مبارک. زندگی کی ایک اینٹ گر گئی اور وہ بھی انگریزی سال کے متعلق ہمیں شعور ہے، انگریزی تاریخ کا ہمیں احساس ہے، عیسوی تاریخ کا ہمیں علم ہے، گریگورین تاریخ جسے کہا جاتا ہے، جو ایک پادری اور پوپ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر اس بات کو بنیاد بنا کر رکھا کہ حضرت عیسیٰ دنیا کی سب سے پہلی شخصیت ہیں، انہی سے دنیا کا آغاز ہوا ہے. اس وجہ سے دنیا کی تاریخ ہی عیسوی تاریخ ہے. یہ ہر ایک پڑھا لکھا ان پڑھ، یہاں تک کہ کئی سارے حفاظ، ان کو بھی اردو تاریخ نہیں معلوم. اگر یہاں بیٹھے ہوئے مجمع سے بھی پوچھ لیا جائے اسلامی تاریخ، قمری تاریخ کے مہینے اور مہینے کی آج کیا تاریخ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائیں گے. اسی لیے علماء نے فرمایا قمری تاریخ کا رواج دینا، چاند کی تاریخ کا ہمیں اپنے معاملات میں رواج دینا، یہ فرض کفایہ امت کا اجتماعی فریضہ ہے. آج ہم جس طرح اپنے معاملات کو انگریزی تاریخ پر موقوف رکھتے ہیں، فلاں وقت میں فلاں سے پیسہ لینا ہے، فلاں وقت میں انکم آئے گی، فلاں وقت میں وظیفہ آئے گا، فلاں تاریخ میں اتنا خرچ کرنا ہے، اس طرح ہم انگریزی تاریخوں کو بنیاد بنا کر سامنے رکھ کر اپنے معاملات لین دین کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم نے اسلامی تاریخ، ہجری تاریخ، قمری تاریخ کو بنیاد نہیں بنایا، قمری تاریخ کو یوں ہی چھوڑ دیا، یہ فرض کفایہ کے چھوڑنے کی گنہگار ساری امت ہوگی.
اسی لیے علماء نے لکھا ہے انگریزی تاریخ کے حساب سے لین دین آپ کریں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی وبال نہیں ہے، وہ مباح ہے، لیکن اسے بنیاد بنا کر آپ انگریزی تاریخ کو بنیاد بنا کر اردو قمری اور چاند کی تاریخ کو بھول جائیں، یہ گناہ ہے، یہ ایک فرض کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا، اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے، نہ ہمیں معلوم، نہ ہمارے گھرانے میں معلوم ہے، نہ ہمارے بچوں کو معلوم، نہ جوانوں کو معلوم، نہ بوڑھوں کو معلوم اسلامی تاریخ کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے، کچھ نہیں معلوم، بس صرف معلوم ہے تو محرم کی 10ویں تاریخ آئے گی، معلوم ہوگا وہ محرم عاشورہ ہے آج، وہ بھی اسلام کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا ہے اسے دیکھ کر ہم جانتے ہیں، ہم ہی نہیں ساری قوم ساری ملت جانتی ہے کہ ہاں ان کی محرم کی 10ویں تاریخ آ گئی۔ علماء نے فرمایا یہ بھی اسلامی تاریخ کے ساتھ، یہ بھی اسلام کے ساتھ ایک طرح کا کھلواڑ اور ہمارا مذاق ہے۔ بزرگوں، دوستوں، اسلامی تاریخ اتنی اہم تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی مواقیت للناس والحج۔ حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چاند کبھی گھڑتا ہے، کبھی ہلال ہوتا ہے، کبھی قمر ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہے، کبھی بڑا ہے، کبھی آدھا ہے، کبھی مکمل 14ویں رات کا چاند ہے، آخر کیا بات ہے؟ یہ چاند کی یہ کیفیت اس طرح کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی یسألونک عن الاہلہ، اے نبی جی صحابہ یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں اتنا کہہ دو وہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تم اتنا جان لو ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند یہ تو لوگوں کے لیے ٹائم ٹیبل، یہ کیلنڈر ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی مواقیت للناس، لوگوں کے لیے یہ کیلنڈر ٹائم ٹیبل اوقات جاننے کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کی بڑی بڑی اور اہم عبادتیں یہ چاند پر موقوف، فصوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر رمضان شروع کرنا، روزے شروع کرنے کا حکم، چاند دیکھ کر روزے ختم کرنے کا حکم۔ وہ عورت جو مطلقہ ہے، جسے طلاق دے دی گئی، جسے خلا دے دیا گیا، وہ بھی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے اپنی عدت گزارے گی۔ لوگ حج کو جائیں گے اور حج کے جو 5 دن اہم دن، حج کے 5 ایام کہلاتے ہیں، وہ بھی چاند پر موقوف، چاند کی تاریخ پر موقوف ہیں۔ ہم جو دن میں 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی چاند کے اعتبار سے، وہ بھی سورج کے اعتبار سے اوقات کا پتہ لگتا ہے۔ اسی لیے علماء نے بڑی عجیب و غریب تحقیق لکھی ہے کتابوں میں، جو ہم انگریزی دنوں میں سنڈے اور منڈے کہتے ہیں، یہ کیا ہیں دراصل؟ یہ بھی ایران میں ایک قوم تھی ایک وقت میں جو ایک دن چاند کی پوجا کیا کرتی تھی، ایک دن سورج کی پوجا کیا کرتی تھی، ایک دن چاند کی پرستش، ایک دن سورج کی پرستش۔ اس کو وہ کہا کرتے تھے سنڈے، سورج کا دن ہے آج، یعنی آج سورج کی پرستش کرنی ہے۔ منڈے یعنی مون ڈے، آج اس کی عبادت کرنی ہے۔ اس وقت سے بھی رواج تھا چاند کا، چاند کے ذریعے سے تاریخ معلوم کرنے کا، چاند کے ذریعے سے تاریخ معلوم کر کے اسے بنیاد بنا کر اپنے معاملات میں رواج دینے کا۔ لیکن انگریز اور انگریزوں کی یہ سوچ، انگریز کی بنائی ہوئی تاریخ، اس گریگورین کی بنائی ہوئی تاریخ کی یہ مصیبت، یہ المیہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں ایسا رچ بس گیا کہ اب اس کا نکلنا مشکل ہو گیا، اور اسے کوئی ضروری نہیں سمجھتا۔ بھئی اردو تاریخ کیا ہے معلوم نہیں، اسے معلوم نہیں ہے، اس بات پر اسے افسوس بھی نہیں ہے،
نہ ندامت ہے. انگریزی تاریخ معلوم ہے، اس میں اپنے لیے فخر اور کافی سمجھتا ہے. بڑی شرم کی بات ہے، ہمیں انگریزی تاریخ معلوم ہے، اردو تاریخ معلوم نہیں ہے، اردو مہینوں کے نام معلوم نہیں ہے، اردو تاریخ کی بنیاد کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے. اردو تاریخ کی بنیاد ہجرت پر رکھی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی بنائے گئے، نبی بنائے جانے کے بعد 40 سال کے بعد 13 سال آپ مکے میں قیام پذیر رہے. 13 سال کے بعد جب آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اس تاریخ کو، اس دن کو بنیاد بنا کر تب سے ہجری تاریخ شروع ہوئی. ورنہ تو اسلامی تاریخ میں یا پوری ہسٹری میں 3 تاریخیں پہلے سے چلی آ رہی. ایک عیسوی تاریخ، حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی پیدائش پر جسے بنیاد رکھا گیا، جسے ہم انگریزی تاریخ بھی کہتے ہیں، جسے ہم شمسی تاریخ بھی کہتے ہیں، جسے گریگورین تاریخ بھی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے سے چلی آ رہی تھی. آپ جب نبی بنائے گئے، جب آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، تب ایک تاریخ شروع ہوئی، نبوی تاریخ. 1 نبوی، 2 نبوی، 3 نبوی. اور جب آپ نے ہجرت فرمائی مدینے کی طرف، تب ایک تاریخ شروع ہوئی، ہجری تاریخ. اسی کو اردو تاریخ اور قمری تاریخ کہا جاتا ہے. ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. ہم نے نماز پڑھ لینے کو، ہم نے جمعہ ادا کر لینے کو، ہم نے قربانی کر دینے کو، ہم نے عید کی نماز پڑھ لینے کو اسلام سمجھ لیا. ہماری مثال اس کنویں میں رہنے والے مینڈک کی طرح ہو گئی ہے، جو کنویں ہی کو اپنی زندگی سمجھتا ہے، کنویں ہی کو کائنات سمجھتا ہے، کنویں ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے. ہم نے اسی طرح صرف مخصوص اعمال کو اسلام سمجھ لیا، جبکہ اسلام کا معنی، اسلام کا مطلب بہت کشادہ، بہت وسیع ہے. آخر اس تاریخ کو شروع کرنے کی بنیاد کیا ہوئی؟ اسی لیے علماء نے فرمایا یہ ہجری تاریخ، اسلامی تاریخ، قمری تاریخ، یہ مسلمانوں کی اپنی ایک پہچان ہے، یہ ملت کی ایک پہچان ہے، یہ ایک آئیڈینٹی ہے. اسے باقی رکھنا یہ امت پر فرض کفایہ ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ خط آیا جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن سے جنہوں نے بھیجا تھا، وہ یمن کے حاکم گورنر تھے. انہوں نے خط بھیجا، اے امیر المؤمنین، آپ کا خط ہمارے تک آتا ہے، آپ امیر المؤمنین ہو حضرت عمر کے زمانے خلافت میں، اور کون سا خط آپ کا پہلے والا ہے، کون سا خط آپ کا بعد والا ہے، یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. کئی بار بعد میں بھیجا ہوا خط پہلے پہنچ جاتا، کئی بار پہلے بھیجا ہوا خط بعد میں پہنچتا تھا، اور اس میں تاریخیں نہیں ہوتی تھی. اس وقت تاریخ اس طرح یاد رکھی جاتی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے جو واقعہ فیل ہوا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابرہہ کا جو واقعہ ہوا، ہاتھیوں کا جو قصہ ہوا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا ابابیل پرندوں کے ذریعے سے. لوگ اس طرح تاریخ یاد رکھتے تھے، یہ عام الفیل سے 1 سال پہلے کا واقعہ، فلاں کی پیدائش یہ عام الفیل کے 1 مہینے بعد ہوئی، فلاں کی وفات عام الفیل کے 1 سال بعد ہوئی. اس قصے کو چونکہ اس عرب کی تاریخ میں بہت بڑا قصہ تھا، بہت بڑا حادثہ اور واقعہ تھا، اسے بنیاد بنا کر تاریخ کا رواج دیتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مشورہ کیا اور یہ سوچا کہ اسلام کی، مسلمانوں کی بھی کوئی تاریخ ہونی چاہیے جسے بنیاد بنایا جائے. اسلام اور مسلمان یہ دوسروں کی تاریخ کو بنیاد بنا کر اپنی عبادتیں کریں. مشورے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ چونکہ چاند پر بہت ساری عبادتیں موقوف، چاند دیکھ کر بہت ساری عبادتیں، اور آج کے وقت میں ہمارا یہ رواج، اسلامی مزاج بھی ختم ہو گیا.
چاند دیکھنا بالکل ہم نے اس کو ختم ہی کر دیا، جبکہ سنت علماء نے لکھا ہے کہ جب 29 کا دن ہو تو جب تم چاند دیکھا کرو، 29 گزر جائے، معلوم ہے کل جو ہے 30 ہے، پرسوں 1 ہونی ہے، پھر بھی چاند دیکھو، تمہیں چاند نظر آئے نہ آئے تمہاری تو سنت ادا ہو جائے، تم سنت پر عمل کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اس سنت کو چھوڑ دیا اور آج ہمارا یقین کیا بنا؟ کیا بھئی آپ نے چاند دیکھا؟ نہیں، کیوں؟ واٹس ایپ میں آ جائے گا چاند کا اعلان۔ کیا بھئی آپ نے چاند دیکھا؟ نہیں، کیوں؟ نیوز میں آ جائے گا، ٹی وی میں دیکھ لیں گے، فیس بک پر دیکھ لیں گے، انسٹا پر دیکھ لیں گے۔ آج ہمارا ایمان قدرت سے، قدرتی چیزوں سے ہٹ کر انسان کی بنائی ہوئی چیزوں پر آ کر رک گیا، تو ہمارا ایمان کا محافظ تو بس اللہ ہی ہے۔ بزرگان محترم، یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھرانوں میں، ہماری ملت میں یہ جو چیز چل پڑی ہے، ان چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ چاند کی تاریخ، چاند کی اس تاریخ کی اہمیت کو ہمارے اندر بٹھانا ہے، ورنہ کل آگے آنے والی ہماری نسلیں چاند کی بھی کوئی تاریخ ہے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیں گے، چاند کی تاریخ کا وجود کھو بیٹھیں گے، بھول بیٹھیں گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور دیگر حضرات صحابہ کے مشورے سے انہوں نے ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر اسلامی تاریخ کو، اسلامی کیلنڈر کو، اسلامی ٹائم ٹیبل کا آغاز کیا، جس کے آج 1443 سال کا اختتام ہو رہا ہے۔ کل یا پرسوں اسلامی تاریخ کا نیا سال شروع ہو رہا ہے، اور ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، صحیح معنوں میں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کہیں ہم میں سے کتنے لوگوں کو معلوم تھا؟ معلوم نہیں ہے اسلامی سال کب ختم ہوا، کب شروع ہوا، اسلامی تاریخ کی، اسلامی سال کی کیا اہمیت ہے، ہمیں خود معلوم نہیں ہے۔ جب ہم خود نہیں جانتے، ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ اپنے آنے والی نسلوں کو ہم کیا بتائیں گے؟ ان کے ایمان کی، ان کے عقائد کی حفاظت ہم کس طرح کریں گے؟ بزرگان محترم، اس لیے یہ کہا گیا، بارہا کہا جا رہا ہے، علماء نے فرمایا، لکھا ہے، فقہا کی فقہ کی کتابوں میں یہ صراحت موجود ہے، اسلامی تاریخ کو اپنے معاملات میں رواج دینا، اپنے معاملات کو اسلامی تاریخ پر موقوف کرنا، میں فلاں کام چاند کی اتنی تاریخ کو کروں گا، میں فلاں معاملہ، میرا فلاں لین دین چاند کی فلاں تاریخ کو ہوگا، اس طرح دینے سے وہ تاریخ بھی محفوظ رہے گی اور ایک فرض کفایہ بھی ادا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، وقت، نعمت غیر مترقبہ۔ یہ وقت بھی اسی چاند سے پتہ چلتا ہے، وقت کا تعلق بھی اسی چاند یسألونک عن الاہلہ سے متعلق ہے، بہت بڑا، وسیع اور بہت لمبا مضمون ہے، وقت کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے مختصراً بات کو سمیٹتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سبق دینا چاہتا ہوں۔ آج کے اس موقع سے، جمعہ کے مبارک محفل سے، اور اس موقع سے ہم یہ عزم اور تہیہ کر کے اٹھیں کہ ہم ہر حال میں اسلامی تاریخ کا چلن اور رواج دیں گے۔ انشاءاللہ کی آواز اور صدائیں نہیں گونج رہی ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے وقت، ان کے دور میں جو بادشاہ تھے ہارون رشید، ایک مرتبہ اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی بادشاہوں کی جو محفلیں ہوتی تھی، بادشاہوں کے تو بڑے بڑے محلات ہوا کرتے تھے، تو انہیں محسوس ہوا کہ محل پر کوئی مصیبت، کوئی دھاوا تو نہیں بول رہا ہے۔ محل پر دھاوا اور کسی کے چڑھنے کی آواز آئی، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت کچھ نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ محدث، انہوں وہ سبق پڑھاتے ہوئے حضرت کو چھینک آئی، حضرت نے الحمدللہ کہا تو مجمع نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ ہمارے عزائم ہی نہیں ہیں، ہماری نیت ہی نہیں ہوتی، شیطان یہیں پر ہماری کمر کو، ہمتوں کو پست کر دیتا ہے، تو انشاءاللہ کہے گا کرنا پڑے گا تجھے، تو مسجد میں کہے گا تجھے اس پر عمل کرنا پڑے گا، تو نے گویا کہ وعدہ کر لیا ہے،
تو اس میں ہی آہستہ ہو جا، اس میں ہی پست ہمت ہو جا، تجھے بعد میں کرنے کی بھی نوبت نہیں آئی۔ بزرگوں، دوستوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخوں میں جس طرح انگریزی تاریخ دیکھتے ہیں، وہاں پر روزانہ اس کا اہتمام بنا لے۔ چاند کی تاریخ، اور ایک بات عجیب و غریب، اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی رکھی ہے، چاند کی تاریخ کیا جاننا کسی بھی چیز کے سیکھنے پر موقوف نہیں۔ آپ چاند کی تاریخ آپ کو جاننے کے لیے کسی علم، کسی فن کو سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ چاند نظر آیا، یہ تاریخ شروع ہو گئی، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ مہینے میں اتنی ہی تاریخ کا چاند ہوگا۔ چاند 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر موقوف ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل۔ سورج کے بھی، چاند کے بھی راستے ہم نے متعین کیے، وہ ان راستوں پر چلتے ہیں۔ اور اگر آپ شمسی تاریخ کو کیلنڈر سے ہٹ کر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو علم فرضی سیکھنا ہوگا، یہ ایک فن سیکھنا ہوگا، تب جا کر آپ انگریزی تاریخ کے صحیح معنوں میں جاننے والے بنتے ہیں۔ لیکن چاند کی تاریخ کے لیے ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں کو کہنے سننے سے زیادہ صحیح معنوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین، شریعت اور مزاج شریعت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اور شریعت کے جو بنیادی عقائد ہیں، بنیادی پہچان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کو، ہمیں اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے گھرانوں میں صحیح معنوں میں، اپنے بچوں کے اندر، گھرانوں میں، خود ہمارے اندر دینداری کو پیدا کرنے کے لیے اس کی چہل قدمی، اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو احباب سنت نہیں پڑھے وہ پڑھ لیں۔